سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں کی اخلاقی تربیت کے لیے سبق آموز کہانیوں کے ساتھ 40 حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 1، بے غرض نیکی۔ ایک نیک عورت کہیں گاڑی میں سوار جا رہی تھی کہ اسے سڑک پر چھوٹی عمر کا ایک لڑکا نظر آیا جو ننگے پاؤں چلا جا رہا تھا اور بہت تھکا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ یہ دیکھ کر نیک عورت نے ڈرائیور سے کہا، غریب لڑکے کو گاڑی میں بٹھا لو، اس کا کرایہ میں ادا کروں گی۔ اس کے 20 سال بعد اسی سڑک پر ایک کپتان گاڑی پر سوار چلا جا رہا تھا۔ اس کی نظر اتفاقاً ایک بوڑھی عورت پر جا پڑی جو تھکی ہوئی چال سے پیدل چل رہی تھی۔ یہ دیکھ کر کپتان نے ڈرائیور کو حکم دیا کہ گاڑی روک کر اس بوڑھی عورت کو ساتھ میں بٹھا لو، اس کا کرایہ میں ادا کروں گا۔ جب منزل پر ساری سواریاں گاڑی اترنے لگیں تو بوڑھی عورت نے کپتان کا شکریہ ادا کر کے کہا، اس وقت میرے پاس کرایہ ادا کرنے کے لیے دام نہیں تھے۔ کپتان نے کہا، تم بالکل فکر نہ کرو، میں نے کرایہ دے دیا ہے، کیونکہ مجھے بوڑھی عورتوں کو پیدل چلتے دیکھ کر ہمیشہ ترس آ جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کوئی 20 سال پہلے جب میں غریب لڑکا تھا، مجھے اسی جگہ کہیں آس پاس سڑک پر ننگے پاؤں پیدل چلتے دیکھ کر ایک رحم دل عورت نے گاڑی میں بٹھا لیا تھا۔ بوڑھی عورت نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا، کپتان صاحب، وہ عورت یہی کم نصیب بڑھیا ہے، مگر اب اس کی حالت اتنی بگڑ گئی ہے کہ وہ اپنا کرایہ بھی نہیں دے سکتی۔ کپتان نے کہا، نیک بخت اماں، اب آپ اس کا کوئی غم نہ کریں، میں نے بہت سا روپیہ کما لیا ہے اور زندگی کے باقی دن آرام سے کاٹنے کے لیے وطن آ رہا ہوں۔ تم جب تک زندہ رہو گی میں بڑی خوشی سے تمہاری خدمت کروں گا۔ یہ سن کر بوڑھی عورت شکریہ ادا کرتی ہوئی رو پڑی اور کپتان کو دعائیں دینے لگی، اور پھر کپتان تمام عمر اس کی مدد کرتا رہا۔ پیارے بچوں، دیکھو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کتنا سچا ہے، ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا زیادہ کر کے ملتا ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 1840۔ حدیث نمبر 2، آدھا کمبل۔ ایک دولت مند سوداگر کی بیوی مر گئی تھی۔ تھوڑے عرصے کے بعد وہ خود بھی دمے کے مرض میں مبتلا ہو گیا تو اس نے اپنی کل جائیداد اپنے نوجوان بیٹے کے نام کر دی۔ ہزاروں کی جائیداد پا کر پہلے تو نوجوان لڑکا اور اس کی بیوی بچے سب سوداگر کے خواب اچھی طرح خاطرداری کرتے رہے، مگر برس 6 مہینے میں خود جوش ٹھنڈا ہو کر حالت یہ ہو گئی کہ علاج معالجہ بھی چھوٹ گیا اور کھانا بھی وہی ملنے لگا جو معمولی انداز کا گھر میں پکتا تھا۔ بلکہ ایک دن تو نوجوان بیٹے نے صاف کہہ دیا کہ بابا، آپ اپنی چارپائی ڈھیوڑی میں بچھا لیں تو بہتر ہے کہ ہر وقت کھانستے رہتے ہیں، سے بچوں سے بیماری پھیلنے کا اندیشہ ہے۔ بیمار باپ کو صبر و شکر کے سوا چارہ ہی کیا تھا۔ اس نے کہا، مجھے تو عذر نہیں مگر ایک کمبل اوڑھنے کو چاہیے کہ ابھی سردی باقی ہے۔ نوجوان نے چھوٹے بیٹے سے کہا، دادا کے لیے گائے کو اوڑھنے والا کمبل اٹھا لاؤ۔ لڑکا جھٹ کمبل اٹھا لایا اور دادا سے کہا، لو دادا، اس میں سے آدھا تم پھاڑ لو اور آدھا مجھے دے دو۔ دادا بولا، بھلا آدھے کمبل سے سردی کیا جائے گی؟ باپ نے بھی بیٹے سے کہا کہ دادا کو سارا ہی کمبل دے دو، جس پر چھوٹے لڑکے نے باپ کو مخاطب کر کے جواب دیا، گھر میں ایسا کمبل تو ایک ہی ہے، اگر سارا دادا کو دے دیا تو جب تم بوڑھے اور بیمار ہو کر ڈیوڑی میں چارپائی بچھاؤ گے تو میں تمہیں کیا دوں گا؟ نوجوان باپ لڑکے کی یہ بات بھولی بالی بات سن ہو گیا اور باپ سے معافی مانگ کر پوری اطاعت اور خدمت کرنے لگا، جس سے باپ بھی خوش ہو گیا اور اس کی اپنی عاقبت بھی سنور گئی۔ پیارے بچوں، دیکھو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے کیا خوب فرمایا تھا، اپنے باپ کی فرما برداری کرو جب تک وہ حیات سے ہے اور کسی حال میں ان کی نافرمانی نہ کرو۔ بحوالہ مستند احمد بن حنبل، حدیث نمبر 6252۔ حدیث نمبر 3، بڑھیا کی جھونپڑی۔ کہتے ہیں کہ نوشیروان نے شاہی محل بنوانا چاہا تو اس کے چوکور بنانے کے لیے ایک طرف اس قدر زمین کی ضرورت تھی جس پر ایک غریب بڑھیا کی جھونپڑی بنی ہوئی تھی۔ سرکاری ملازموں نے بڑھیا سے زمین خریدنی چاہی مگر اس نے بیچنے سے انکار کر دیا۔ نوشیروان نے سنا تو حکم دیا کہ محل چوکور بنے نہ بنے مگر بڑھیا بے سہاری پر جبر نہ کرنا۔ بہرحال شاہی محل ایک طرف ٹیڑھا ہی بن گیا۔ جب محل بن چکا تو بڑھیا نے دربار میں حاضر ہو کر عرض کیا، جہاں پناہ
سچ مچ شاہی محل اس جھوپڑی کی زمین لیے بغیر ٹیڑھا ترچھا اچھا نہیں معلوم ہوتا، تو لیجئے اب میری یہ زمین بے قیمت حاضر ہے۔ نوشیروان نے پوچھا تم نے پہلے دینے سے کیوں انکار کر دیا تھا؟ بڑھیا نے جواب دیا صرف اس لیے کہ دنیا بھر میں آپ کے انصاف کا ڈنکا بج جائے۔ اس پر نوشیروان نے بڑھیا کو بہت سارا انعام و کرام دے کر رخصت کیا، اس کی زمین بھی نہ لی اور محل کو بدستور ٹیڑھا ہی رہنے دیا۔ عزیز بچوں، دیکھو کہ نوشیروہ اور بڑھیا تو دونوں چل بسے، مگر انصاف کی یہ کہانی اب تک لوگوں کو یاد ہے اور ہر ایک سے اس مصنف بادشاہ کی تعریفیں کرائے رہی ہے۔ اسی طرح اگر ہر شخص اپنے ہر کام میں انصاف اور مروت سے کام لیا کرے تو اس سے خالق بھی خوش ہوگا اور مخلوق بھی۔ پیارے بچوں، دیکھو معلم انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کتنی سچی ہے۔ عدل و انصاف بہت اچھی چیز ہے، لیکن اگر بادشاہوں اور با اقتدار لوگوں میں ہو تو پھر کیا کہنے ہیں۔ بہوالا کنز العمال حدیث نمبر 43542۔ حدیث نمبر 4، طریقہ شکر۔ شیخ سعدی شہزاری فارسی زبان کے ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، انہیں مبلغ اخلاقیات بھی کہا جاتا ہے۔ گلستان اور بوستان ان کی دو مشہور کتابیں ہیں جن میں انہوں نے اخلاق کا پرچار کیا ہے۔ ان کے اقوال ذریع زبان زد خاص و عام ہیں اور روز مرہ کی گفتگو میں استعمال ہوتے ہیں۔ بڑے بوڑھے شیخ سعدی کے 15 نصائح اپنے قصے کہانیوں میں بیان کرتے رہتے ہیں۔ ایک دفعہ شیخ سعدی کو حصول علم کے غرض سے شیراز سے بغداد کا سفر کرنا پڑا۔ اس دور میں ریل گاڑی، موٹر کاریں یا ہوائی جہاز نہیں ہوتے تھے، بلکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے گھوڑے، اونٹ اور ہاتھی پر سوار ہو کر جانا پڑتا تھا، یا جو لوگ غریب ہوتے تھے وہ پیدل ہی سفر کرتے تھے۔ شیخ سعدی کے پاس بھی سواری کے لیے کوئی جانور نہ تھا، اس لیے وہ بھی پیدل ہی بغداد جا رہے تھے۔ بغداد شیراز سے کافی فاصلے پر تھا اور سعدی شیرازی پیدل تھے۔ پیدل چلتے چلتے ان کا جوتا گھس کر ٹوٹ گیا اور ایسی حالت اختیار کر گیا کہ سعدی کے لیے اس جوتے کو پاؤں میں پہننا ممکن نہ رہا، چنانچہ وہ ننگے پاؤں چلنے لگے۔ سفر ابھی بہت باقی تھا، ننگے پاؤں چلتے چلتے سعدی کے پاؤں زخمی ہو گئے، پاؤں میں چھالے پڑ گئے اور پھر چلنے سے وہ چھالے پھٹنے لگ گئے اور تکلیف بڑھنے لگی، یہاں تک کہ شیخ سعدی تکلیف کی شدت سے کرانے لگے۔ اب ان کے لیے مزید چلنا دشوار ہو گیا، وہ ایک جگہ تھک کر بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ سے گلہ کرنے لگے کہ اے اللہ، اگر تو نے مجھے رقم دی ہوتی تو میں یوں پیدل سفر نہ کرتا، نہ ہی میرا جوتا ٹوٹتا، نہ ہی میرے زخمی ہوتے پاؤں اور نہ ہی مجھے یہ تکلیف برداشت کرنا پڑتی۔ ابھی شیخ سعدی بیٹھے یہی سوچ رہے تھے کہ انہیں ایک معذور شخص دکھائی دیا جس کے دونوں پاؤں سرے سے تھے ہی نہیں اور وہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا، پھر بھی وہ اپنے دھڑ کی مدد سے زمین پر بیٹھ کر خود کو گھسیٹ کر چل رہا تھا۔ سعدی نے جب یہ منظر دیکھا تو خدا سے معافی مانگی اور اس کا شکر ادا کیا کہ میرے دونوں پاؤں سلامت ہیں، میں کھڑا بھی ہو سکتا ہوں، چل بھی سکتا ہوں۔ کیا ہوا جو میرے پاس رقم نہیں، سواری کا جانور نہیں یا جوتا نہیں؟ اس خیال کے آتے ہی سعدی نے دوبارہ اپنا سفر کا آغاز کر دیا۔ پیارے بچوں، دیکھو کہ شیخ سعدی کو اپنی غلطی کا احساس کس طرح ہوا۔ اس سے پتہ چلا کہ انسان کو ہر حالت میں خدا کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اگر وقتی طور پر کوئی پریشانی یا مصیبت آ جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے اس کا گلہ نہیں کرنا چاہیے اور ہمیشہ اپنے سے کم مرتبہ لوگوں پر نگاہ رکھنا چاہیے کہ اس سے انسان کے اندر نعمت کی قدر اور خالق کے شکر کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ عزیز بچوں، دیکھو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کتنی پیاری نصیحت فرمائی۔ انہیں دیکھا کرو جو تم سے کمتر ہیں اور انہیں نہ دیکھو جو تم سے بالاتر ہیں۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 5264۔ حدیث نمبر 5، ہرنی کی دعا۔ پرانے زمانے کی بات ہے، افغانستان کے ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کا ایک غلام تھا جس کا نام سبکتگین تھا۔ وہ بہت بہادر، عقل مند اور رحم دل تھا۔ اس کی انہی خوبیوں کی وجہ سے بادشاہ اسے بہت عزیز رکھتا تھا۔ ایک روز کی بات ہے کہ سبکتگین گھوڑے پر سوار ہو کر جنگل میں شکار کھیلنے گیا۔ وہ بڑا اچھا شکاری تھا، مگر اس روز ایسا اتفاق ہوا کہ شام تک جنگل میں مارا پھرنے کے بعد بھی کوئی شکار اس کے ہاتھ نہ آیا۔ جب وہ واپس ہونے لگا تو ہرنی کا ایک بچہ اس کے سامنے سے گزرا۔ اس نے جھٹ گھوڑے سے اتر کر اسے پکڑ لیا، پھر اس کو گھوڑے کی کاٹھی کے ساتھ باندھ کر اپنے آگے رکھ لیا اور واپس شہر کی طرف چل پڑا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ ہرنی اس کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی اور یوں لگتا تھا جیسے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ ہرنی کا بچہ بھی بری طرح تڑپ رہا تھا۔
سبکتگین کو یہ دیکھ کر ہرنی اور اس کے بچے پر بڑا ترس آیا۔ وہ فوراً گھوڑے سے اترا اور ہرنی کے بچے کو چھوڑ دیا۔ بچہ آزاد ہوتے ہی اپنی ماں کے پاس چلا گیا۔ ہرنی نے بچے کو دودھ پلایا اور پھر اسے ساتھ لے کر جنگل کی طرف چلی گئی۔ وہ بار بار مڑ کر سبکتگین کی طرف دیکھتی تھی جیسے اس کا شکریہ ادا کر رہی ہو۔ اس رات سبکتگین نے خواب میں دیکھا کہ ایک نورانی صورت بزرگ اس سے کہہ رہے ہیں، اے سبکتگین، تم نے ایک بے زبان جانور پر رحم کھایا، تمہارے اس کام سے اللہ بے پناہ خوش ہوا ہے، صلے میں اس نے تمہیں بادشاہت بخش دی ہے۔ اس خواب کے کچھ عرصے کے بعد بادشاہ نے اپنی بیٹی کی شادی سبکتگین سے کر دی۔ بادشاہ کے ہاں سوائے بیٹی کے کوئی اور اولاد نہ تھی، اس لیے اس کے مرنے کے بعد سبکتگین افغانستان کا بادشاہ بن گیا۔ اس طرح ہرنی پر رحم کرنے کی وجہ سے ایک معمولی غلام کو ایک ملک کی بادشاہت مل گئی۔ پیارے بچوں، ہمیشہ جانوروں پر رحم کیا کرو، انہیں بیجا تنگ نہ کیا کرو۔ دیکھو آقا علیہ السلام نے امت کو کتنی اچھی تعلیم دی ہے۔ ان بے زبان جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو اور ان کے ساتھ رحم و مربت کا معاملہ کرو۔ بہوالا سنن ابی داود، حدیث نمبر 2185۔ حدیث نمبر 6، علم کی شمع۔ سلطان محمود غزنوی افغانستان کے بادشاہ سبکتگین کا بیٹا تھا۔ وہ ایک بہادر سپاہی، تجربہ کار جنرل، انصاف پسند بادشاہ اور سچا مسلمان تھا۔ وہ عالموں کا بہت بڑا قدردان تھا۔ بڑے بڑے اہل علم و دانش اس کے دربار میں جمع ہوتے تھے۔ محمود ابھی چھوٹی عمر ہی کا تھا کہ ایک رات وہ کسی کام سے محل سے باہر گیا۔ اس زمانے میں سڑکوں اور گلیوں میں روشنی کا انتظام نہیں ہوتا تھا، صرف بڑے بڑے چوراہوں پر کھمبوں کے ساتھ چراغ لٹکا دیے جاتے تھے۔ محمود محل سے باہر نکلا تو شاہی خادم چراغ اٹھائے اس کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ ایک جگہ وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک کھمبے میں ایک چراغ لٹک رہا ہے اور اس چراغ کے نیچے ایک لڑکا کتاب پڑھ رہا ہے۔ محمود اس کے پاس آ کر رک گیا اور اس سے پوچھنے لگا، تم کون ہو؟ لڑکے نے ادب سے جواب دیا، حضور میں ایک طالب علم ہوں۔ محمود نے پوچھا، اس وقت یہاں کیوں کھڑے ہو؟ لڑکے نے جواب دیا، حضور میرے ماں باپ بہت غریب ہیں، میرے لیے چراغ کا خرچ برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے میں یہاں آ جاتا ہوں اور سرکاری چراغ کے نیچے کھڑے ہو کر سبق یاد کرتا ہوں۔ محمود نے یہ سن کر اپنے خادم کی طرف دیکھا اور اس سے کہا، تم اس لڑکے کے ساتھ جاؤ اور یہ چراغ اور 1 سال کے لیے تیل کا خرچ اس کے گھر دے آؤ۔ خادم چراغ لے کر لڑکے کے ساتھ اس کے گھر گیا اور چراغ اس کے ساتھ 1 سال کے لیے تیل کا خرچ دے آیا۔ اس رات محمود جب بستر پر لیٹا تو اسے خواب میں ایک بزرگ نظر آئے۔ انہوں نے فرمایا، محمود تم نے غریب طالب علم کے گھر میں جس طرح علم کی شمع روشن کی ہے، اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارا نام روشن کرے گا۔ چنانچہ جب محمود غزنوی بادشاہ ہوا تو اس نے ہندوستان پر 17 حملے کیے اور یہاں اسلام کا بول بالا کیا۔ اسی وجہ سے مسلمان اسے غازی اور مجاہد سمجھتے ہیں اور اسلام کی تاریخ میں اس کا نام شمع کی طرح روشن ہے۔ پیارے بچوں، تم نے دیکھا کہ ایک غریب کی مدد نے محمود غزنوی کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ کیا خوب فرمایا ہے ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جو کسی تنگ دست کی پریشانی دور کرتا ہے، اللہ دنیا اور آخرت میں اس پر آسانی کے راستے کھول دیتا ہے۔ بہوالا صحیح مسلم، حدیث نمبر 4867۔ حدیث نمبر 7، عقل مند شاگرد۔ حضرت جنید بغدادی ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کے بہت سے مرید اور شاگرد تھے۔ ان میں سے ایک شاگرد ایسا تھا جس کے ساتھ آپ بہت مہربانی سے پیش آتے تھے۔ حضرت جنید کے دوسرے شاگردوں کو یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی۔ انہوں نے ایک روز ان سے شکایت کرتے ہوئے کہا، آخر وہ بھی ہمارے ہی طرح آپ کا شاگرد ہے، پھر آپ اس کے ساتھ ہم سے زیادہ اچھا سلوک کیوں کرتے ہیں؟ حضرت جنید بغدادی نے جواب دیا، میرا یہ شاگرد اخلاق و ادب اور علم و دانش میں تم سے بہت بڑا ہوا ہے، اسی وجہ سے اسے زیادہ عزیز رکھتا ہوں۔ تمہاری تسلی کے لیے ایک روز اس کا امتحان بھی ہو جائے گا۔ اس کے چند روز بعد حضرت جنید بغدادی نے اپنے شاگردوں کو جمع کر کے انہیں ایک ایک مرغی اور ایک ایک چھری دی اور کہنے لگے، جاؤ ان مرغیوں کو ایسی جگہ ذبح کرو جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ سب شاگرد گئے اور اپنی اپنی مرغی کو ایسی جگہ ذبح کیا کر کے لے آئے جہاں کوئی آدمی نہ تھا، مگر وہ شاگرد شاید اسی طرح زندہ مرغے واپس لے آیا۔ حضرت جنید بغدادی نے اس سے پوچھا، کیوں بھائی تم نے مرغی کو ذبح کیوں نہیں کیا؟ شاگرد نے نیاز مندی سے عرض کیا، حضور مجھے ایسی کوئی جگہ نہیں مل سکی جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، میں جس جگہ بھی گیا وہاں اللہ تعالیٰ کو موجود پایا، اس لیے مجبور ہو کر مرغے واپس لے آیا۔ یہ سن کر حضرت جنید بغدادی نے اپنے دیگر شاگردوں سے فرمایا،
تم نے دیکھ لیا کہ جتنی عقل و بصیرت اس میں ہے تم میں سے کسی کے اندر نہیں، بس یہی بات ہے مجھے اس سے زیادہ عزت دینے پر مجبور کرتی ہے۔ پیارے بچوں، حضرت جنید بغدادی کا یہ عمل ہمارے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے عین مطابق تھا۔ لوگوں کے ساتھ ان کی عقل و دانش کے مطابق سلوک کیا کرو۔ بہوالا مقاصد الحسنہ جلد 1 صفحہ نمبر 52۔ حدیث نمبر 8، درزی کی کینچی۔ حضرت عبداللہ حنیف اپنے زمانے کے مشہور ولی تھے۔ 2 آدمی ان کی شہرت سن کر بڑی دور سے ان سے ملنے کے لیے آئے۔ جب وہ ان کی خانقاہ میں پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہ بادشاہ کے دربار میں گئے ہیں۔ ان آدمیوں نے سوچا یہ کیسا ولی ہے جو بادشاہوں کے دربار میں جاتا ہے، ولی تو وہ ہے جو دنیا سے کوئی تعلق نہ رکھے۔ یہ سوچ کر انہوں نے حضرت عبداللہ حنیف سے ملنے کا خیال چھوڑ دیا اور خانقاہ سے نکل کر شہر کی طرف چل دیے۔ وہ شہر میں گھوم پھر رہے تھے کہ ایک درزی کی دکان پر نظر پڑی۔ سفر میں ان کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹ گئے تھے۔ انہوں نے درزی سے سوئی دھاگا لیا اور اپنے کپڑے مرمت کرنے بیٹھ گئے۔ وہ دونوں تو اپنے کام میں لگے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک شخص آیا اور موقع پا کر درزی کی کینچی اٹھا کر لے گیا۔ درزی اپنے کام میں مصروف تھا، اسے اس کی خبر نہ ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد جب درزی کو کینچی کی ضرورت پڑی تو اس نے ادھر ادھر دیکھا مگر کینچی کہیں نہ پائی۔ اس نے خیال کیا کہ کینچی ان دونوں آدمیوں نے ہی چرائی ہے۔ اس نے ان سے کینچی مانگی۔ جب انہوں نے انکار کیا تو درزی نے شور مچایا کہ یہ دونوں چور ہیں۔ بہت سے لوگ شور سن کر جمع ہو گئے۔ ان آدمیوں کو اس شہر میں کوئی نہیں جانتا تھا تو ان کے ساتھ کون دیتا؟ چنانچہ درزی ان دونوں کو پکڑ کر بادشاہ کے دربار میں لے گیا اور کہنے لگا یہ لوگ چور ہیں، ان سے میری کینچی دلوائی جائے۔ حضرت عبداللہ حنیف بھی بادشاہ کے پاس بیٹھے تھے۔ انہوں نے ان آدمیوں پر ایک نگاہ کی اور فراست مومنانہ سے فوراً ساری بات جان گئے۔ انہوں نے بادشاہ سے فرمایا یہ بیچارے تو درویش ہیں، انہیں چوری سے کیا غرض؟ یہ دراصل مجھ سے ملنے کی خاطر بڑی دور سے چل کر آئے ہیں۔ درزی کی کینچی کسی اور شخص نے اٹھائی ہے۔ پیارے بچوں، تم نے دیکھا کہ ایک اللہ والے کی نگاہ کہاں تک کام کرتی ہے۔ یہی سبق ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دیا ہے۔ بندہ مومن کی فراست اور نگاہ بصیرت سے ہوشیار رہا کرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ بہوالا سنن ترمذی حدیث نمبر 3052۔ حدیث نمبر 9، ایماندار تاجر۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فقہ و حدیث کے بہت بڑے عالم تھے۔ آپ ملک عراق کے ایک مشہور شہر کوفہ کے رہنے والے تھے اور کپڑے کا کاروبار کیا کرتے تھے۔ آپ کو ہمیشہ اس بات کا خیال رہتا تھا کہ جو آمدنی بھی ہو وہ حق کے حلال کی ہو۔ ایک بار آپ نے اپنے آپ کو ایک نوکر کو کپڑے کے کچھ تھان دے کر جا کر بازار میں فروخت کر آؤ۔ ان میں سے ایک تھان میں کچھ خرابی تھی۔ آپ نے نوکر کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ دیکھو جب تم یہ تھان فروخت کرنے لگو تو گاہک کو بتا دینا کہ اس میں یہ خرابی ہے تاکہ گاہک دھوکے نہ رہے۔ نوکر تھان لے کر بازار چلا گیا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ تمام تھان بڑی اچھی قیمت پر بک گئے مگر نوکر کو اس بات کا خیال نہ رہا جو امام اعظم ابو حنیفہ نے سمجھائی تھی۔ اس نے گاہک کو بتایا ہی نہیں کہ ان میں سے ایک تھان خراب اور عیبدار ہے۔ تھانوں کی فروخت سے جو رقم ملی نوکر اسے لے کر خوشی خوشی گھر آیا۔ اس کا خیال تھا کہ یہ رقم دیکھ کر امام صاحب بہت خوش ہوں گے، مگر جب نوکر نے وہ رقم آپ کے حوالے کی تو آپ نے اس سے پوچھا کیا تم نے وہ خراب تھان گاہک کو دکھا دیا تھا اور اسے بتا دیا تھا کہ اس میں نقص ہے؟ کہا حضور مجھے تو خیال ہی نہیں رہا۔ گاہک نے تھانوں کی ایسی اچھی قیمت لگائی تھی کہ خوشی کے مارے میں آپ کی بات بھول ہی گیا۔ یہ سن کر امام ابو حنیفہ نے رقم نوکر کو واپس کرتے ہوئے فرمایا کہ جاؤ یہ تمام رقم خیرات کر آؤ، یہ ہمارے لیے حلال نہیں۔ پیارے بچوں، دھوکہ دہی اور کسی کی آنکھ میں دھول جھونکنا بڑی بری چیز ہے۔ دیکھو ہمارے امام ابو حنیفہ کا تقوی کیسا تھا اور ان کا یہ عمل دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کا آئینہ دار تھا، جس نے کسی کو دھوکے سے کام لیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بہوالا صحیح مسلم حدیث نمبر 146۔ حدیث نمبر 10، ماں کی خدمت۔ حضرت بایزید بستمانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے مقرب ولی تھے۔ آپ اپنی والدہ کی خدمت کو سب سے بڑی عبادت اور ان کی رضامندی کو دنیا کی سب سے بڑی نعمت جانتے تھے۔ ایک رات والدہ نے ان سے پانی مانگا۔ حضرت بایزید پیالہ لے کر پانی لینے گئے۔ صراحی کو دیکھا تو وہ خالی پڑی تھی، کسی اور برتن میں بھی پانی نہیں تھا۔ پھر کیا ہوا کہ آپ پانی کی تلاش میں دریا کی طرف چل دیے۔ اس رات سخت سردی پڑ رہی تھی۔ جب آپ دریا سے پانی لے کر واپس ہوئے تو والدہ سو چکی تھیں۔ حضرت بایزید پیالہ لے کر والدہ کی پانتئی کی طرف کھڑے ہو گئے۔
سردی کی وجہ سے آپ کی بڑی تکلیف محسوس ہو رہی تھی، مگر آپ نے والدہ کی خدمت پر اپنے آرام کو قربان کر دیا اور پانی کا پیالہ لیے چپ چاپ کھڑے رہے کہ نامعلوم کب والدہ کو پیاس ستائے، وہ پانی کی طلب میں اٹھیں اور میں غائب ہوں۔ کچھ دیر بعد آپ کی والدہ کی آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ آپ پانی کا پیالہ لیے کھڑے ہیں۔ والدہ نے اٹھ کر پانی پیا اور کہنے لگیں، بیٹے تم نے اتنی تکلیف کیوں اٹھائی؟ پانی کا پیالہ میرے بستر کے قریب رکھ دیتے، میں اٹھ کر خود پی لیتی۔ حضرت بایزید نے جواب دیا، آپ نے مجھ سے پانی مانگا تھا، مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ جب آپ کی آنکھ کھلے گی تو کہیں میں آپ کے سامنے حاضر نہ ہوں۔ والدہ یہ سن کر بہت خوش ہوئیں اور انہیں دعائیں دینے لگیں۔ پیارے بچوں، ماں کی خدمت نے حضرت بایزید کو ولایت و کرامت میں اعلیٰ مقام عطا کر دیا تھا۔ دیکھو حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماں کے تعلق سے کتنی بڑی بات فرما گئے ہیں، اور اس بات کو آپ نے یہ بتکرار 3 بار فرمایا۔ میری وصیت ہے کہ ہر شخص اپنی ماں کی خدمت و اطاعت بجا لائے۔ باہوالا سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3647۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔